السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو. صبح اور شام کے وقت
فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمتوں کی دعائیں مانگیں گے، اور یہ بھی فائدہ ہوگا کہ تمہیں ظلمات سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جایا جائے گا، اور اللہ تو مومن بندوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ قیامت والے دن جب یہ مومن بندے اپنے رب سے ملیں گے تو ان کی دعا ہوگی سلام سلام، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے باعزت اجر عطا کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ انہیں اللہ رب العزت باعزت اجر عطا کریں گے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا اجر، بہت ہی بہترین قسم کے ثواب۔ سامعین کرام، سورہ الاحزاب کی آیات نمبر 41 سے 44 تک آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ 22واں پارہ ہے۔ ترجمے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اہل ایمان کو حکم دیا ہے۔ اہل ایمان، مومن، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، ان سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کو بہت یاد کریں گے۔ جو بے ایمان ہے وہ تو اللہ کو یاد نہیں کرے گا، وہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ اللہ کو کیا یاد کرے، وہ اللہ کا کیا ذکر کرے۔ اس لیے فرمایا ہے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ نمازوں کے تو اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر کیے ہیں نا کہ 5 وقت میں نماز پڑھنی ہے، لیکن ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ ہر وقت آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، ہر وقت آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ذکر کثیر ہوگا کہ اللہ کی یاد میں ہر دم لگا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث کا جملہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے تھے، ہر حال میں اس کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ یہ بڑا ایک عظیم وصف ہے، ایک بڑی عظیم صفت ہے جس کے اندر یہ پائی جائے کہ وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ ذکر عربی زبان میں مصدر ہے جس کا معنی ہے یاد کرنا، یاد رکھنا۔ یہ ذکر کا معنی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ ایک آدمی ذکر تو بڑا کرتا ہے لیکن اللہ کو یاد نہیں رکھتا، ہر غلط کام بھی کرتا جاتا ہے، ہر برا کام بھی کرتا جاتا ہے،
اور تسبیح بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. اذان سنی، نماز نہیں پڑھی، کاروبار میں لگا رہا، گپ شپ میں لگا رہا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہا، نماز چھوڑ دی. اسی طرح اللہ کو یاد رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو اس طرح یاد رکھنا ہے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے. قرآن مجید میں پہلی سورۃ الفاتحہ ہے نا، اور اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے. جہان ایک نہیں کئی ہیں. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کائنات میں جس قدر مخلوقات ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، جس قدر بھی مخلوقات ہیں، سب کا رب وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. ایک چونٹی کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، نہ ہی کسی نے بنایا ہے. چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک چونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے. ہر مخلوق، ہر جہان کا مالک اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ اتنا اعلیٰ جملہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. ایک جملہ پڑھنے سے 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، اور 30 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. فائدہ ہوا نا، مزہ آیا نا کہ ایک جملہ بولا ہے اور 30 نیکیاں بھی مل گئیں، 30 گناہ بھی معاف ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بہترین جملہ ہے. اور اس کا مختصر کیا ہے؟ الحمدللہ. اختصار اس کا الحمدللہ، اور مفصل تفصیل اس کی کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. سورہ الفاتحہ کا پہلا جملہ. اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا میں جو لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. 21واں پارہ شروع ہی اس آیت سے ہوتا ہے، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وحی کی جاتی ہے، اس کی آپ تلاوت کریں. قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے اس کی آپ تلاوت کریں، اس کو آپ پڑھیں. یہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا تم آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو، روزانہ پڑھا کرو. اور کئی ایسے ہیں جو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، گھر میں اس کے اوپر بڑا قیمتی جزدان چڑھا کے رکھ دیا ہے، جب کبھی اس طرف دھیان آیا، قرآن پکڑا، اس کے اوپر خوشبوئیں لگائیں، کھولا نہیں اس کو. یہ محبت کام نہیں آئے گی، یہ عقیدت، جھوٹی عقیدت، یہ کام نہیں آئے گی کہ میں قرآن سے بڑی محبت رکھتا ہوں. کیا محبت ہے تیری؟ میں تو اللہ کو بڑا یاد رکھتا ہوں. کیا یاد رکھتا ہے تو اللہ کو؟ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب تو یہ ہے
کہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے. یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے, یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. اگر ایک آدمی نمازیں بڑی پڑھتا ہے, ذکر اذکار بھی کرتا ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے, حقوق العباد کا خیال ہی نہیں رکھتا, نہ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, نہ بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, نہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, نہ دیگر مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, نہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, ایسے شخص کا نہ ذکر کام آئے گا نہ نماز کام آئے گی. مارا جائے گا یہ شخص جس نے بندوں کے حقوق پورے نہیں کیے, بندوں پہ ظلم کرتا رہا, بندوں کے حق مارتا رہا. ایسے شخص کی نہ نمازیں اسے چھڑا سکیں گی, نہ ذکر اس کا چھڑا سکے گا اس کو, نہ تسبیحیں اس کی بچا سکیں گی اللہ کی پکڑ سے. یہ بات پلے باندھ لو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے قیامت والے دن. ایک عمل نامہ تو وہ ہوگا جس میں نیکیاں بڑی ہوں گی, صرف حقوق اللہ ہی پورے کیے ہوں گے اور بندوں کے حقوق کی طرف دھیان ہی نہیں کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے عمل والے کے بارے میں اللہ فرمائیں گے کہ اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ بندے جن پر اس نے ظلم کیا ہے جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا. ایک عمل نامہ ہوگا کہ اس میں حقوق اللہ میں کوتاہی ہے, لیکن وہ بندوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھتا ہے, بندوں کے حقوق کا خیال بڑا رکھتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو اسے اپنے حقوق پر سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے, وہ اس کا معاملہ ہے, وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن جب حقوق العباد کا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں, بلکہ اللہ فرمائیں گے کہ جس بندے کا تو نے حق مارا ہے, جس بندے پر تو نے زیادتی کی ہے, جب تک وہ معاف نہیں کریں گے, جب تک ان کا بدلہ نہیں چکائے گا, اس وقت تک تیری معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو ہمیں حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے, حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ حقوق اللہ چھوڑ دو تو حقوق العباد پورے کرتے رہو, یہ اسلام نہیں ہے. یہ نہیں کہ حقوق العباد پورے کرتے رہو, حقوق اللہ چھوڑ دو, یا حقوق اللہ پر عمل کرتے رہو, حقوق العباد چھوڑ, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام دونوں قسم کے حقوق کو پورا کرنے کا نام ہے. اسلام ادھورا دین نہیں ہے, اسلام مکمل دین ہے. اسلام رب کا پسندیدہ دین ہے. اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو واضح کیا ہے. اسلام نے عورتوں کے حقوق کو بھی واضح کیا ہے. مردوں کو ان کے حقوق پورے کرنے کی سخت تاکید کی ہے, تلقین کی ہے. فرمایا ایک مرد جس کی 2 بیویاں ہیں وہ ایک کی طرف تو دھیان رکھتا ہے اور دوسری کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا, ہمیں اس کا انجام کیا ہوگا قیامت والے دن. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ قیامت والے دن آئے گا رب کے سامنے اور اس کا یہ عمل پیش کیا جائے گا کہ ایک بیوی کے ساتھ تو بڑا اس کا سلوک تھا اور دوسری کے ساتھ ناانصافی، ظلم، وہ کڑتی رہی ساری زندگی اور اس کے دل سے بری آوازیں بھی نکلتی رہیں اس کے بارے میں۔ فرمایا وہ اس طرح آئے گا جیسے ایک شخص کو فالج ہو جائے اور اس کا آدھا دھڑ کام ہی نہ کرے، اس طرح اس کی حالت ہوگی۔ یہ عورتوں کے حقوق کا ہے نا ذکر، عورتوں کے بھی حقوق پورے، جس طرح تمہاری عزت ہے اسی طرح تمہاری عورتوں کی بیویوں کی بھی عزت ہے۔ جس طرح تم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری کوئی بے عزتی کرے، اسی طرح عورتیں بھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ ان کی کوئی بے عزتی کرے، چاہے وہ ان کا خامد ہی ہو، چاہے وہ ان کا بھائی ہی ہو۔ یہ حقوق کس نے بتائے؟ وہ جو سب سے بڑا حقوق انسانیت کا علم بردار تھا، وہ جو معصوموں کا امام ہے، امام المعصومین، وہ جو تاجدار حرمین ہے، وہ جو جد الحسن والحسین ہے، اس نے یہ حقوق بتائے۔ اور وہ خود کیا تھا؟ وہ حقوق کا تو سب سے بڑا پیکر تھا۔ انک لعلی خلق عظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، ایک بڑھیا مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، اس نے گٹھڑی اٹھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، کسی بوڑھے کو دیکھ لیتے نا تو اس نے اگر کوئی وزن اٹھایا تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے دے دو، مجھے، میں اٹھاتا ہوں۔ وہ بڑھیا مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی۔ کیوں چھوڑ کے جا رہی تھی؟ یہاں پر ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، وہ ہمارے باپ دادا کو برا بلا کہتا ہے، معاذ اللہ عنہ، اس وجہ سے وہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے اور اللہ کے نبی اس کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے ہیں، راستے میں جا رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، اور وہ انہی کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، بری باتیں، غلط باتیں جو کافروں سے اس نے سنی تھی وہ کرتی جا رہی ہے۔ اور جب اس کا گھر آ گیا نا تو اس نے کہا بس جی بیٹا مجھے یہ دے دو، میرا سامان مجھے دے دو۔ اس نے کہا بیٹا تو تو بڑا ہی نیک بیٹا ہے، تو تو بڑا ہی اعلی اخلاق والا ہے، تو تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ وہ حیران ہو گئی کہ میں تو محمد کو بڑا برا کہہ رہی تھی اور یہ تو وہی ہے، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ نبی کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ مسلمانوں کا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اخلاق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور بتایا وہ کیا ہے؟ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، بعض بڑے جو ہے بچوں کو مارتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، اور وہ مار کھا کر اور بگڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جو اخلاق آپ نے سکھائے ہیں یہ اس کے خلاف ہے۔ من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ کوئی عمر سے ایک دن بھی بڑا ہے نا وہ بڑا ہی ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ آج بھائیوں کے اندر فسادات، تنازع، جھگڑے، اختلاف، ایک دوسرے کی مار کٹائی، ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، کیا یہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہے؟
کیا یہ ہمارے نبی کی تعلیم کے مطابق ہے؟ نہیں. جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھر ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی کے ساتھ تعلق تو اس کا ہوگا جو نبی کی مانے گا، نبی کا فرما بردار ہوگا. اللہ کی یاد تو اس کے دل میں ہوگی جو اللہ کے احکام مانے گا. اور احکام کی دو صورتیں ہیں نا، ایک حکم ہے کرنے کا اور ایک حکم ہے نہ کرنے کا. اسی کو کہتے ہیں نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کرنے کا حکم اس پر عمل کرنا ہے، جس میں نہ کرنے کا حکم ہے اس پہ عمل نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے. قرآن میں ہے نا سود نہ کھاؤ. سود کھانا یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے. سود کھانے والا جہنم میں جائے گا. یہ قرآن میں حکم ہے نا، سورہ البقرہ میں موجود ہیں، یہ آیات موجود ہیں. اور اب ایک مسلمان کے لیے کیا ہے کہ وہ سود سے بچ جائے. ہیلے بہانے بنا کر سود کھاتا ہے تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بر رہا ہے. نہیں جی یہ سود وہ سود نہیں ہے. جنہوں نے کھانا ہوتا ہے نا سود، وہ اس طرح کی باتیں ہیں. یہ سود وہ سود نہیں ہے. سود کوئی بھی ہو وہ حرام ہے، یہ ہو یا وہ ہو وہ حرام ہے. احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید میں ہے، سورہ البقرہ میں ہے. اب حکم کیا ہے کہ سود سے بچ جاؤ، سود نہیں کھانا. جو مسلمان ہو کر بھی سود کھا رہا ہے اس نے اللہ کو کیا یاد رکھا ہے؟ اس نے اللہ کو کیا یاد رکھا؟ نماز کا وقت ہو گیا، صبح فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، کانوں میں اذان کی آواز بھی آئی اور اٹھ بھی گیا، پھر نماز کے لیے نہیں آیا، نماز نہیں پڑھی، گھر میں بھی نماز نہیں پڑھی، مسجد میں بھی نہیں آیا. اب یہ شخص وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے. اللہ کو بھول گیا ہے، اللہ کو بھول گیا ہے. اللہ کی یاد ہر دم ہونی چاہیے، ہر دم ہونی چاہیے. کیسے؟ تین حالتیں ہوتی ہیں نا انسان کی. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. قیام کی حالت میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو. بیٹھنے کی حالت میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو. لیٹے ہوئے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو. یہ تین حالتیں ہیں نا، تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا. اگر اپنے اسلام کو بچانا ہے، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اس قانون کو اپنے ذہن میں پختہ کر لو کہ اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. آپ نے فرمایا تھا نا جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے دھوکہ کیا، کیا آج مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دھوکے نہیں کر رہا؟ بڑے بڑے دھوکے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے ذرا نہیں شرماتے. کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور رب تو ان کو مسلمان مانتا ہی نہیں، نبی تو ان کو مسلمان مانتا ہی نہیں. کہتے ہیں جی بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، صبح بھی پریشانی، رات بھی پریشانی، غم ہی غم ہیں، صدمے ہی صدمے ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں.
بڑی دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بنتا۔ حقیقت کیا ہے؟ ہماری دعاؤں کے اندر بھی کمزوری ہے، کمی ہے، اخلاص نہیں ہے، رب پہ یقین نہیں ہے۔ جو رب پر یقین کے ساتھ اس سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دے دیتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ ادھر مانگا اور ادھر اللہ نے عطا کر دیا۔ ہم ایسی کیفیات تو پیدا کریں نا اپنے اندر، اللہ کی یاد میں لگے رہیں، ہر دم اللہ کی یاد میں لگے، اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنی کہیں اور سنت کو نہ مانیں، ہم اپنے آپ کو وہابی کہیں اور وہاب کی بات نہ مانیں، یہ تو اپنا ہی بیڑا غرق کرنے والی بات ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو، اگر اطمینان چاہتے ہو، اگر اپنی بیماریوں کو اس سے شفا چاہتے ہو تو ہر حال میں اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ذکر کے طریقے بھی بتائے، ذکر کے الفاظ بھی بتائے، ذکر کے وظیفے بھی بتائے، ذکر کی دعائیں بھی بتائیں۔ اللہ کے رسول نے ساری زندگی میں یہی تو کام کیا ہے، دین پورے کا پورا سمجھا دیا، پورے کا پورا دین سمجھا دیا۔ سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ سب سے بہترین وظیفہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ سب سے بہترین ذکر وہ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا ہے۔ سب سے بہترین وظیفہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ سب سے بہترین درود وہ ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ یہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، یہ بناوٹی ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ ملاوٹ ہے دین کے اندر۔ اللہ کے رسول نے بڑے درود سکھائے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جو بندہ نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی کی جگہ پہ یہ درود پڑھے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس نے محمدی طریقے کو چھوڑا، ترک کیا، اس کا عمل ہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قبولیت تبھی ہوگی جو سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ دولت سے سکون نہیں ملتا، بڑے بڑے دولت مند بھی پریشان پھر رہے ہیں۔ دولت سے سکون نہیں ملتا، بڑے بڑے گھر بنا لیں اس سے سکون نہیں ملتا، محلوں سے، دنیا کی آسائشوں سے سکون نہیں ملتا۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کو ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ کی یاد میں لگے رہو، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک وظیفہ میں بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا رہے گا اس کی اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں دور کر دے گا، اس کے اعمال نامے میں اجر و ثواب کے انبار لگا دے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا،
اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جائیں گے جیسے خشک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی ان کے پڑھنے سے اس طرح معاف کر دے گا کہ اگر وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے اس کے گناہ، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ اور وہ کیا ہے؟ عام لوگوں کی اصطلاح میں اس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ یہ بھی اختراعی باتیں ہیں، خود ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے 6 کلمے نہیں بتائے، نہیں سکھائے، کسی حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ خود ہی لوگوں نے، بعض مولویوں نے ان کو ترتیب دے لیا، بنا لیا، اور اس طرح۔ بہرحال چونکہ عام لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے، اس بنا پر میں نے یہ ذکر کیا۔ تو وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ 4 کلمات ہیں جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے، لیکن اس طرح ذکر نہیں آتا کہ تیسرا کلمہ یہ ہے، اس طرح ذکر نہیں آتا۔ یہ آپ نے فضائل بیان فرمائے ہیں اس کلمے کے، اس کو یاد کر لو اور اس کو پڑھتے رہا کرو۔ اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اس میں اللہ کی تحمید بھی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، اس میں اللہ کی تحلیل بھی ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے، اور اس میں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ میں نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ مجھے توفیق نہ دے، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ مجھے توفیق نہ دے۔ تو اس کو زبان پہ ورد بنا لو، کثرت سے پڑھتے رہا کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔